نہایت ہی واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اسلامی سال کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے کے فضائل اور احکام کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں رجب المرجب کے مہینہ میں جو واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات میں ایک واقعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا بھی ہے۔ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی مسلمانوں کے ماموں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیاست کے بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ وقت کی مناسبت سے چند تھوڑی سی باتیں آج کی مجلس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک عظیم صحابی ہیں۔ آپ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان کافروں کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں کافروں نے بہت سی جنگیں مسلمانوں سے لڑی۔ اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہوئے، اور پھر میرے نبی نے اتنا بڑا اعزاز ابو سفیان کو دیا۔ جس دن مکہ فتح ہوا، میرے نبی نے اعلان فرما دیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن مل جائے گا۔ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد کا نام ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا نام ہندہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے ہے۔
پشت میں جا کر حضرت امیر معاویہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ حضور کے نسب نامہ میں ایک نام عبد مناف کا آتا ہے۔ یہاں عبد مناف پر جا کر حضور اور حضرت امیر معاویہ کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت امیر معاویہ کی عمر 5 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس وقت حضرت امیر معاویہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ دونوں روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں پہلے اسلام لا چکے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے۔ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں میں فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ میں عمرہ کرنے آئے تھے، سن 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال، اور مکہ کے کافروں نے حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا اور کہا تھا اس سال چلے جاؤ، آئندہ سال آنا، عمرہ کرنا، 3 دن مکہ میں رہنا اور پھر چلے جانا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لائے تھے، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا، میں نے اپنے دل سے اسلام کو قبول کر لیا تھا، میں مسلمان ہو چکا تھا، لیکن میں نے کافروں کے ڈر سے، اپنے والد کے ڈر سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میری والدہ نے کہا تھا تم اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنا ورنہ تمہارے والد کافروں کے سردار ہیں، وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہارا خرچہ پانی بند کر دیں گے۔ مجھے والدہ نے منع کر دیا تھا، اس لیے میں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، ورنہ میں اسلام کو سن 6-7 ہجری سے لا چکا تھا، فتح مکہ سے پہلے لا چکا تھا۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، حضور نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ میں حضور علیہ السلام کا اقتدار آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، باطل مٹ گیا، حق غالب آ گیا، مکہ میں حضور اور حضور کے صحابہ کی سرداری آ گئی۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، بہت سے لوگ اس فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں اسلام تو پہلے سے لا چکا تھا، لیکن میں نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ ہوئے جو پہلے سے اسلام لا چکے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو حضرت امیر معاویہ وہ شخصیتیں جنہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے پر مامور فرمایا جو صحابہ وحی لکھتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں،
فرمایا تم بھی ان کاتبین وحی میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو حضور کی زندگی میں حضور پہ اترنے والی وحی لکھا کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں۔ حضرت عمر نے بھی اپنے زمانے میں ان کو ایک علاقے کا امیر بنایا تھا، حضرت عثمان نے بھی اپنے زمانے میں ایک علاقے کا امیر بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن خلیفہ بنے، 6 مہینے تک حضرت حسن خلیفہ رہے، پھر حضرت حسن نے خود اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کیا، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائی، اور پھر حضرت حسن نے خود حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آج بھی سوشل میڈیا پر اور صحابہ دشمن لوگوں کی طرف سے صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں کئی غلط داستانیں گھڑی جاتی ہیں، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے فلاں تاریخ دان نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، اور طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسن زیادہ جانتے تھے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ حضرت حسن نے امیر معاویہ کو دیکھا ہے، امیر معاویہ کی صحبت پائی ہے، امیر معاویہ کے رات اور دن کو دیکھا ہے، اٹھنے اور جاگنے کو دیکھا ہے، ان کے اسلام اور ایمان کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کے معمولات کو دیکھا ہے۔ حضرت حسن ہم سے زیادہ جانتے تھے کہ امیر معاویہ خلافت کے اہل ہیں یا نہیں، امیر معاویہ بادشاہ بن سکتے ہیں یا نہیں، امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں یا نہیں، امیر معاویہ کس درجے پر ہے، حضرت حسن زیادہ جانتے تھے۔ اس لیے جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، سب اشکالات ختم کر دیے، سب اعتراضات ختم کر دیے، اور امت کو بتا دیا جب میں حسن نے، علی کے بیٹے نے، حضور کے نواسے نے امیر معاویہ کو اپنا بڑا مانا ہے، امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانا ہے، امیر معاویہ کو اپنا بادشاہ مانا ہے، تو تم کون ہوتے ہو امیر معاویہ پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، جب خلیفہ بنے 19 سال 4 مہینے اور کچھ دن خلیفہ رہے، اور کتنی ساری فتوحات ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوئی، کتنے لاکھ مربع میل پر اسلام جو پھیلا ہے وہ امیر معاویہ کے دور میں پھیلا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، لیکن صحابہ دشمن لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر امت کو صحابہ اکرام سے بدگمان کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، اور دنیا ساری مل جائے، ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں، ساری دنیا کے تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، علماء مل جائیں، پوری امت کے نیک لوگ مل جائیں، قیامت تک ساری انسانیت بھی مل جائے، ساری انسانیت کے ولی اور علماء جمع ہو کر نبی کے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔
اس لیے کہ صحابی کو حضور کی صحبت ملی ہے، اور صحابی کا جو مدار ہوتا ہے وہ اس کے اعمال پہ نہیں ہوتا، پیغمبر کی صحبت پہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی عبادتیں اور ریاستیں مل جائیں، وہ صحابی کی اس صحبت اور پیغمبر کی زیارت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو صحابی کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل جائیں، امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو امیر معاویہ کا گھوڑا جنگوں میں دوڑتا ہے اور اس کے دوڑنے سے خاک اڑ کر اس گھوڑے کی ناک میں پڑتی ہے۔ فرمایا کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل جائیں، امیر معاویہ کے اس گھوڑے کی ناک کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابی کا مقام بہت اونچا ہے۔ جس طرح اللہ نبی کو چنتے ہیں، اسی طرح نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے صحابی کو بھی چنتے ہیں۔ جس طرح اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح اپنی مرضی سے کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی کو بھی رب چنتا ہے، صحابی کو بھی رب چنتا ہے، نبی بھی وہی بنتا ہے جسے میرا رب نبی بناتا ہے، اور صحابی بھی وہی بنتا ہے جسے میرا رب صحابی بناتا ہے۔ نبوت بھی میرے رب کا انتخاب ہے اور صحابیت بھی میرے رب کا انتخاب۔ میرا رب جانتا تھا کون میرے نبی کا خیر خواہ ہے، کس کو میرے نبی سے محبت ہے، کون میرے نبی کے ساتھ مخلص ہے، اس لیے میرے رب نے دنیا میں سے چن کر میرے نبی کو صحابہ عطا فرمایا۔ اس لیے آج امت کو صحابہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحابہ میں مراتب ہیں، وہ تو ہر ایک میں ہوتے ہیں مراتب، جیسے علماء میں مراتب ہے، کوئی بڑا عالم ہوتا ہے، کوئی اس سے چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا۔ صحابہ میں مراتب اپنی جگہ ہیں، لیکن صحابی ہونے میں ہر صحابی شریک ہے۔ سورہ حدید میں 27ویں پارے میں آیت نمبر 10 میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، ان صحابہ کا درجہ بعد والوں سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنگی کے زمانے میں ایمان لائے، انہوں نے مشکلات میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں کام آتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو آسانیوں میں ساتھ ہوتا ہے، جو تنگیوں اور مشکلات میں ساتھ دے، جو تنگیوں اور مشکلات میں کام آئے تو اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اور جب فتوحات ہو جائیں پھر تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے۔ اصل تو وہ ہوتا ہے جو تنگی اور مشکلات میں ساتھ دے، لیکن بہرحال ساتھ تو بعد والے نے بھی دیا، پہلے نے بھی دیا، البتہ جو مشکلات میں ساتھ دیتا ہے اس کا مقام اور درجہ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے قربانیاں زیادہ کی، انہوں نے مشکلات زیادہ اٹھائی، انہوں نے پریشانیاں زیادہ اٹھائی، انہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان اس مشقت کے دور میں کیا جب کفر کا غلبہ تھا، اسلام کا اظہار کرنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ اور مقام بہت زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، ان کا مقام پہلے والوں سے کم ہے۔ پہلے والوں
کا مقام بعد والوں سے بہت زیادہ ہے. یہ درجہ تو ہے، لیکن اللہ کو پتہ تھا دنیا میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میرے صحابہ پہ بکیں گے، تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے. اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا ہم نے ہر صحابی سے، خواہ وہ ابو بکر ہو، خواہ وہ ابشر کا بلال ہو، خواہ وہ امیر معاویہ ہو، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے، جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے، جسے حضور کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، میرا رب اعلان کر رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، چاہے صحابی اعلیٰ درجے کا ہو، چاہے صحابی ادنیٰ درجے کا ہو، ہم نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. جو صحابی کو جنتی نہ مانے خود یہ دوزخی ہے. نبی کے صحابہ جنتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے. حضور کا ہر صحابی جنتی ہے اور حضور کا ہر صحابی جنت میں جائے گا اور ابتداءً جائے گا. اور میرے رب نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان صحابہ سے راضی ہے، صحابہ رب سے راضی ہیں. اور صحابہ کا ایمان اور عمل میرے رب کو اتنا پسند ہے، میرا رب دنیا کے لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہے آمینو کما آمن الناس. لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم فلاح چاہتے ہو، تم جنت چاہتے ہو، تم رب کی رضامندی چاہتے ہو، پھر تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. اس لیے آج کے اس دور میں امت کو صحابہ اکرام سے بدگمان کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. سمجھ لیں ہم نے صحابہ کو تاریخی حیثیت سے نہیں دیکھنا. صحابہ تاریخی شخصیات ہیں ہی نہیں. تاریخیں تو بعد میں لکھی گئیں. تاریخیں ان لوگوں نے لکھی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا نہیں. تاریخیں انہوں نے لکھی جنہوں نے صحابہ کا زمانہ نہیں پایا. صحابہ کو ہم نے تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اولئک ھم المہتدون، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ ہدایت والے، نبی کے سارے صحابہ روشن ستارے، نبی کے سارے صحابہ ایسے جن سے میرا رب راضی ہے. رب صحابہ سے راضی، صحابہ رب سے راضی. اور قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، نبی کا ہر صحابی جنتی. اس لیے جب رب کہہ رہا ہے صحابی جنتی ہے اور رب کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے. اب دنیا الٹی بھی لٹک جائے تو حضور کے صحابہ کے دلوں سے ایمان کھینچ نہیں سکتی. اس لیے اس پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں. حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کے اہل بیت، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں، دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے. حضور کے صحابہ کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. حضور کے صحابہ سے بغض بھی ایمان کی نشانی نہیں، کفر و نفاق کی نشانی ہے. اور حضور کے اہل بیت سے بغض رکھنا بھی کفر و نفاق کی نشانی ہے. جو حضور کے صحابہ پہ طعن و تشنیع کرے وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جو اہل بیت پہ طعن و تشنیع کرے وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے. ہمیں حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہے، ہمیں حضور کے اہل بیت سے بھی محبت ہے. ہم صحابہ کی
محبت بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور نبی کے اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم صحابہ کی پیروی بھی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی اتباع بھی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں. اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. حضور کے سارے صحابہ جنتی کامیاب. اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں ہمیں حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا